خان صاحب آج اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت جو ہے وہ اجاگر کر دی ہے. پوری دنیا اس کے اوپر حیران ہے. سوال یہ ہے کہ ہماری موجودگی کے اندر RTS کو بٹھایا گیا, ہماری موجودگی کے اندر EVM نہیں ہونے دی, پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہیں ہونے دیا. انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے. اس قوم کا آپ سے سوال یہ ہے, اور میں آج پورے پاکستان اور میرے ملک کی ترجمانی کرتے ہوئے سوال کر رہا ہوں, کیا کوئی ایسا کام کریں گے آپ جب آپ 3/4 میجارٹی سے 2/3 سے نہیں, انشاءاللہ تعالی 2/3 میجارٹی سے آئیں گے, کیا ایسا کام کریں گے کہ میرے ملک کو EVM, میرے ملک کو انصاف کا نظام, میرے ملک کو اپنی خود مختار, اپنے ملک کو ایک ایسی قوم اٹھا کر جو آج بن چکی ہے کہ یہ ملک ایک آزاد قوم کی حیثیت سے اپنا سر اٹھا کر کے پوری دنیا کے اندر پاکستانی قوم جو ہے ابھر کے آئے. لیکن ان کے حقوق کا تحفظ کس طریقے سے آپ مختلف طور پہ کریں گے جب آپ کو 2/3 نہیں بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ 3/4 میجارٹی سے انشاءاللہ تعالیٰ استعفیٰ آئیں گے. جی شکریہ اعظم, شکریہ. دیکھیں آپ سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے کارکن تحریک انصاف کے, ایک چیز سب نے سمجھ لینی ہے. دیکھیں بس تو ہمیں جو میں 3.5 سال پاور میں رہا, میں یہ نہیں کر سکا کیونکہ طاقت جنرل باجوہ کے پاس تھی, گورنمنٹ میری تھی. جب تک وہ کام کروں جو اس کو روکنا نہیں چاہتا تھا وہ ہو جاتا تھا. کرونا کے اندر ہم نے بڑے زبردست کام کیے کیونکہ سارا ملک متفق تھا. پاکستان دنیا میں 3 ان ملکوں میں سے تھا جس نے سب سے بہترین کرونا جیسا وبا کو, پاکستان دنیا مانتی تھی کہ وہ ملک ہے جس نے سب سے بہترین طریقے سے اس کا مقابلہ کیا. لیکن جدھر انصاف قائم کرنا تھا, وہ جنرل باجوہ چوری کو برا سمجھتا ہی نہیں تھا, وہ کرپشن کو برا ہی نہیں سمجھتا تھا. وہ ان سب کے ساتھ یہ جو بڑے بڑے لوگ جو NRO لیے ہیں یہ ان کی حمایت کرتا تھا. اس نے ہمیں انصاف نہیں قائم کرنے دیا. تو اس لیے جو اعظم آپ بات کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اگر اللہ موقع دے گا تو سب سے, اگر پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا ہے تو سب سے پہلے قانون کی حکمرانی قائم کریں. یہ آج کل حالات یہ ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ حکومت نہیں مانتی, تو دنیا میں کس نے پاکستان میں آ کے پیسہ خرچ انویسٹ کرنا ہے, سرمایہ کاری کرنی ہے؟ جب سپریم کورٹ کے فیصلے کو حکومت نہیں مانتی تو اس ملک کے اندر تو انصاف کے نظام پہ کسی کو اعتماد ہوگا ہی نہیں. تو جب اعتماد نہیں ہوگا تو سرمایہ کاری نہیں ہوگی, وہ نہیں ہوگی تو خوشحالی نہیں ہوگی, نوکریاں نہیں ملیں گی. تو ہمارے راستے میں صرف یہ ایک وہ نظام, ایک کرپٹ نظام, ایک ناانصافی کا نظام رکاوٹ بنا ہوا ہے. اور وہ جب تک ایک طاقت سے حکومت نہیں آتی وہ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی, کیونکہ جو مافیاز ہیں وہ آپ کو کرنے نہیں دیتے. تو سب سے بڑی ہماری جو کوشش اگر پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکالنا ہے تو ایک انصاف کا نظام ٹھیک کریں, اور سب سے زیادہ بیرون ملک پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گا. 1 کروڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہے, اس میں سے چند لاکھ پاکستانی بھی یہاں سرمایہ کاری شروع کر دیں تو ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑیں گے, یا ڈالرز آ جائیں گے, یا ہمارے یہ جو قرضے چڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ ڈالرز نہیں کم ہیں, وہ سارا ختم ہو جائے گا اگر ہم سرمایہ کاری پاکستان میں لے آئیں. وہ آئے گی جب ہم انصاف کا نظام ٹھیک کریں گے. جی ابھی ایک پرفارمنس کے لیے فاروق شاد کو ہم بلا رہے ہیں کہ